اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آپ لوگ سارے مجھ کو فون کر رہے ہیں، میرا حال پوچھ رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا فیملی میں بھی پریشان تھا۔ ایک تو میری بیٹی کو کرونا ہو گیا ہوا تھا، میرے داماد کو، اب خیر سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہے۔ میری بھی طبیعت نہیں ٹھیک، یہ میرا کان کا یہ جو تھا یہ گر گیا تھا، میرا نقصان مجھ کو ہوا ہے، یہ میں اس کو اب نیا خریدنا پڑا، پتہ ہی نہیں چلا رات کو راستے میں آتے آتے کہاں پر یہ گرا۔ خیر ہے، وہ تو میرا اپنا ذاتی وہ ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ میرے حال پوچھ رہے ہیں۔ بیٹا اب انڈیا والے بہت زیادہ میرے سے اب رابطے میں ہیں وہ۔ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ آپ انڈیا والے ایک تو پاکستان سے کبوتر منگوانا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش سے منگوانا چاہتے ہیں۔ بیٹا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے ہم آپ لوگوں کو کبوتر بھیجیں۔ آپ نے اگر ہمارے پاکستانی کبوتر لینے ہیں تو بیٹا دبئی میں وہ کافی کبوتر ہیں، آپ دبئی سے رابطہ کر کے دبئی سے آپ کبوتر منگوا سکتے ہیں۔ معاف کریں کہ پاکستان سے تو ہوا بھی آج کل جا نہیں سکتی آپ کے پاس، تو آپ کیسے وہ کریں گے؟ اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے 4-5 میرے نئے مداح بنے ہوئے ہیں سردار، جو پنجاب کے بارڈر کی پٹی پہ رہتے ہیں۔ اب میں بوڑھا آدمی ہوں، میں انہوں کے نام بھول جاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جنہوں نے بٹالے میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں، سردار پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے بیٹا، میں ان کا بھول گیا ہوں۔ انہوں کے پاس میں نے آؤٹ سٹینڈنگ کبوتر دیکھے ہیں انہوں کی پکچروں میں۔ تو اس میں یہ ہے بیٹا کہ آپ جب اگر ایک جوڑا، اب ایک میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں بیٹا کہ یہ جو ٹیڈی کبوتر ہیں، یہ ایک جوڑا آج سے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے، یہ تقریباً کوئی 1960s میں 1960 میں ایک جوڑا صرف مستری صاحب کے خاندان نے بنایا تھا۔ تو اس سے اس وقت کم سے کم پوری دنیا میں کوئی کروڑوں کے حساب سے جوڑے ہیں۔ اب اگر انڈیا میں آپ کے پاس کسی کے پاس بھی 1-2 جوڑے اچھے بن جائیں اور وہ کبوتر بیچتے بھی ہوں، تو آپ کلکتے سے بھی آ کے، بامبے سے بھی آ کے، دلی سے بھی جا کے آپ ادھر سے انہوں سے کبوتر خرید سکتے ہیں، اور وہ جوڑے کو آپ انہوں کو زیادہ۔ اب ایک بھائی ہیں میرے جگدیپ سنگھ شاید، انہوں نے کل ایک پکچر کبوتر کی دکھائی ہے، ٹیڈی کبوتر کی۔ میں نے جب ان کے ساتھ رابطہ کیا، میں نے کہا کہ یہ کبوتر آپ نے اگر یہ پکڑا ہے تو یہ ہمارا پاکستانی کبوتر آپ کے پاس ہے۔ انہوں کا جو گاؤں ہے وہ بالکل پاکستان کے بارڈر سے صرف کوئی 8-10 میل اندر ہی ہے۔ وہ کمال کا کبوتر ہے، اور انہوں نے پھر مجھ کو اس نمبر بھی بتایا ہے جو نمبر اس کی پاؤں میں کڑی پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ لاہور کے ایک میرے واقف ہی نکل آئے ہیں، انہوں کا وہ بڑا اڑتا ہوا اچھا کبوتر تھا۔ تو بیٹا ہمارے کبوتر اچھے اڑنے والے، اب ہم لوگ تو آپ کا بارڈر کراس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو پابندی ہے، پر اللہ میاں نے ہوا میں مخلوق میں تو کوئی پابندی نہیں بنائی۔ ہمارے کبوتر اڑ کے اس طرف جا بھی سکتے ہیں، آپ لوگوں کے کبوتر ادھر آ بھی سکتے ہیں۔ تو جو جتنے بھی ادھر قصور سے الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور جموں سے رائٹ ہینڈ سائڈ، یہ جتنی بھی پٹی ہے، اس ساری پٹی کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، انہوں کے پاس ہمارے پاکستان کے ٹیڈی بہت اچھے کبوتر ہیں۔ اور میں آپ کے سارے انڈیا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں
کہ آپ لوگ جو اتنی محنت کریں گے، پاکستان سے پہلے ہم کو پیسے بھیجیں گے، پھر ہم کبوتر مسقط بھیجیں گے، پھر مسقط سے دبئی جائیں گے، پھر دبئی سے آپ کے پاس جائیں گے۔ ایک آدمی نے اتنی محنت کی بھی ہے اور پھر اس نے کہا کہ وہ کبوتر بھی اچھے نہیں تھے، کبوتر بدلائے گئے ہیں۔ تو بیٹا آپ اگر ادھر پٹی میں آ کے اس پنجاب کے علاقے میں سرداروں سے کبوتر خرید لیں، وہ اچھے سے اچھا کبوتر پکڑا ہوا زیادہ سے زیادہ 1,500-2,000 روپے کا کبوتر وہ بیچ دیتی ہیں۔ پاکستان میں تو کبوتر اب بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ اب مجھ کو پتہ چلا ہے کہ میرے ایک واقف ہی ہیں، ان کے پاس ایک دبئی کا آدمی آیا تھا، اس نے انہوں کے ایک کبوتر کا 3.5 لاکھ روپیہ لگا دیا اور اس آدمی نے وہ کبوتر بیچا بھی نہیں ہے بیٹا۔ تو اب اتنے تو آپ انڈیا میں آؤٹ آف دا کوشچن ہے۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انڈیا والوں کے اگر اتنے اچھے کبوتر ہوتے تو دبئی میں آپ لوگوں کے کبوتروں کی قیمت زیادہ ہوتی۔ دبئی کے کبوتر باز پاکستان میں آ کے کبوتر بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور میں نے بھی اب کبوتر، تھوڑے سے کبوتر میرے بھی اب دبئی میں گئے ہیں، میں نے بھی کبوتر دیے ہیں، پر اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میرا دل نہیں لگ رہا۔ اچھے کبوتر میرے جو ہیں، وہ بچے تو میرے پاس انہوں کے ہیں، پر اب میں کبوتروں کے پاس جاتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا۔ ایک تو تھوڑی سی بیماری پڑی تھی، میں ہفتہ 2 ہفتہ گیا نہیں، تو میرے کبوتر کافی اندر سے مر گئے ہیں، اب تھوڑے سے کبوتر رہ گئے ہیں۔ اب میں نہ بیچوں گا نہ کسی کو دوں گا، اب میں انہوں کی تعداد اچھے الگ کر کے، کیونکہ کھڈے میرے پاس کافی زیادہ ہیں، تو میں نے انہوں کو ٹیکے لگوائے ہیں، تو سارے کے سارے کو 30 کے قریب جوڑے رہ گئے ہوئے ہیں۔ پہلے جو میرے کبوتروں کو انجیکشن لگتے ہوتے تھے 4-5 ہزار روپے کے، اب انجیکشن لگے ہیں صرف 1,000 روپے کا۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ 10 روپیہ ایک انجیکشن کے لگانے کے لیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میرے ساتھ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، میرا اب دل نہیں کر رہا آج میں دکان پہ، اب میں جا تو رہا ہوں، کل میں گیا ہوں کافی دنوں کے بعد، تو میرے شوق کی اچھی پسند والی 2 کبوتری اندر سے غائب ہیں۔ ایک کبوتری تو مجھ کو پتہ ہے کہ وہ شور ہے، اور دوسری کبوتری کا میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوں۔ اب بیٹا ملازموں کے اوپر اتنی ڈپینڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور آپ لوگ انڈیا کے اگر کبوتر بازی آپ نے اتنی عروج پہ کرنی ہے تو آپ کو ملازم اعتباری رکھنے پڑیں گے۔ بغیر ملازموں کے بوڑھا آدمی کبوتر بازی اب کرنی بڑی مشکل ہے۔ اور اگلی دفعہ آپ لوگ سارے مجھ کو کہہ رہے ہیں، مجھ کو جتنا بھی علم ہے کھیل پانی کا، جتنا بھی مجھ کو علم ہے دوال مسک بنانے کا اور کبوتروں کو سنبھالنے کا، وہ پورا ڈیٹیل میں نے لکھا ہوا ہے، وہ میں ڈھونڈوں گا، اور انشاءاللہ اللہ زندگی دی تو اس اتوار کو یا پیر کو وہ میں انٹرویو دوں گا، اور وہ آپ پھر ڈیٹیل میں لکھ لینا، میرے سے روز روز پوچھنا نا۔ اور آپ اگر وہ دوال مسک کالی گولی جو رات کو ہم 12 بجے کبوتروں کو دیتے ہیں، اس چیز کا مجھ کو پورا پتہ ہے، وہ میں اب کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، پر جب آپ لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو جتنا کہ مجھ کو پتہ ہے وہ مہنگی بنے گی، وہ سستی چیز نہیں ہے، وہ کم سے کم 20-25 ہزار روپے کی وہ بنے گی، تو آپ اس کو بنا کے آپ اپنے کبوتروں کو وہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کبوتروں کو اچھا اڑائے گی بھی، دوسرا یہ ہے کہ وہ بوڑھے کبوتروں کو تندرست بھی کر دے گی، اور تیسری بات جو سب سے اچھی ہے
وہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی ہوئی ہے کہ دوال مسک حکیم اجمل نے اور جو بڑے بڑے پرانے حکیم تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دوال مسک ہے اس کا بوڑھا آدمی اگر مر رہا ہو، یہ انہوں نے محاورہ بتایا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% ٹھیک ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر بوڑھا آدمی مر رہا ہو تو ایک دفعہ دوال مسک کا ایک چمچ کھا لے گا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد فوت تو وہ ہو جائے گا۔ پر دوال مسک اتنی طاقتور اور اچھی چیز ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ ابھی کتابوں میں پڑھا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں میں نے پڑھا ہے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا وہ تھوڑا سا تماش بین بھی تھا۔ اب یہ آپ سرداروں کو برا لگے گا تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ تماش بینی کے لیے دوال مسک استعمال بھی کیا کرتا تھا۔ اس کو کسی حکیم نے ایک چیز بتائی، وہ جو بہت زیادہ طاقتور تھی، اس نے وہ چیز اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈال دی، تو جو حکیم صاحب تھے انہوں نے اس کو کہا بھی ہے کہ یہ مقدار زہر ہے، اس کو آپ نے تعداد میں تھوڑی ڈالنی ہے۔ اس نے اس کو صحیح طریقے سے مارا بھی نہیں، اس کو ڈال دی۔ تو یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا، اس کی فوت کی وجہ بھی وہ دوال مسک بنی تھی بیٹا۔ تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں خدا نہ خواستہ آپ کو میں کوئی چیز بتاؤں جو آپ کو نقصان پہنچائے، اس لیے وہ جو چیز ہے اس چیز کا مجھ کو پتہ تو ہے، مجھ کو اس کے مارنے کا بھی پتہ ہے، پر اس پہ محنت بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گا، اب اگر اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی نقصان ہو، اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا محنت بہت زیادہ، کافی ٹائم لگتا ہے۔ آپ اس پہ اگر وہ مارنا چاہیں تو وہ آپ مار سکتے ہیں۔ اور بیٹا میرے لیے دعا کیا کریں۔ اب میرا دل کبوتروں میں نہیں لگتا، میں کبوتروں کے پاس جاتا ہوں اور بڑی جلدی کبھی کبھی واپس آ جاتا ہوں۔ اب کل میں گیا تھا کافی دنوں کے بعد، تو میرا دل نہیں لگا بیٹا۔ خدا حافظ۔ چلے